جلد ہی قرآن کریم میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں۔ مثلاً سورہ انبیاء کی آیت 98 میں ارشاد ہوا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون، بے شک تم اور وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اس پر مشرکین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ آپ کی ذات کے خلاف اور اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والوں کے خلاف تیزی آ گئی۔ خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالی۔ علانیہ تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس طریقے سے نماز شروع کر دی جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی۔ اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا۔ آپ سے سخت لہجے میں کہا، حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ پھر ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اس طرح اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور اس کا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آپ کی طرف لپکا۔ وہ اپنے اعلان کے مطابق آپ کی گردن مبارک پر اپنا ناپاک پاؤں رکھنا چاہتا تھا کہ اسی وقت لوگوں نے اسے گھبرا کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس طرح پیچھے کیوں ہٹایا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان اچانک آگ کی ایک خندق اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی نے آپ کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد، کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگا۔ جواب میں آپ نے بھی اسے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا، اے محمد، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ ایک دن کسی جگہ اونٹ ذبح کیا گیا۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجھڑی اٹھا لائے، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو اس کو آپ کی پیٹھ پر رکھتے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت بچی تھیں۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ دوڑی آئیں اور اس غلیظ بوجھ کو آپ کی کمر مبارک سے اتارا۔ سیدنا عمرو بن عاص چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دیا اور بل دینے لگا۔ جب اس نے بل پر بل دیے تو آپ کی گردن مبارک بھنچ گئی۔ آپ اسی طرح اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے رہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دھکے دے کر عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور ان سے فرمایا، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، کیا تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے۔ ان کے ایسا کہنے پر چند شریر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور اسی سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے
اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک کدورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا، غلط ملت باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا، جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی تبلیغ کی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام اروا تھا جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے۔ آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شعر پڑھا، مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجمعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے۔ آپ کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے۔ آپ فرماتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ
कामयाब होती चली गई। कुरैश इस पूरी सूरत हाल को तशवीश की नजर से देख रहे थे। अभी थोड़ा अरसा गुजरा था कि हज का मौसम आ गया। कुफ्फार हाजियों के सिलसिले में परेशान हो गए। चुनाचे उनकी एक जमात वलीद बिन मुगीरा के पास आई। ये उनमें उम्र रसीदा और मर्तबे वाला आदमी था। उसने कहा, देखो हज का मौसम आ गया है, अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो इन साहिब का मामला सुन ही चुके हैं, लिहाजा कोई एक राय तय कर लो और मुख्तलिफ बातें न कहना, वरना एक दूसरे को झुटला बैठोगे। लोगों ने कहा, तब फिर आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। उसने कहा, नहीं बल्कि तुम कहो मैं सुनूंगा। लोगों ने कहा, अच्छा तो हम उनसे कहेंगे ये काहिन है। ये सुनकर वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, इसमें न उन जैसी गुनगुनाहट है न तुकबंदी। तब उन लोगों ने कहा, हम कहेंगे वो पागल है। वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो पागल भी नहीं है, हम लोग पागलपन को भी पहचानते हैं, इसमें न पागलों किसी घुटन है, न उल्टी सीधी हरकतें, न बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब फिर हम कहेंगे वो शायर है। वलीद बिन मुगीरा बोला, वो शायर भी नहीं है, हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम है, वो शायर नहीं है। वो बोले, अच्छा तो हम कहेंगे वो जादूगर है। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, वो जादूगर भी नहीं है, हमने जादू और जादूगर सब देखे हैं, इसमें उन जैसी झाड़ फूंक है ना गिरहबंदी। उन्होंने कहा, तब फिर आखिर हम उनसे क्या कहें, क्या बताएं, ये कौन है, क्या है। उसने जवाब में कहा, अल्लाह की कसम, उसकी बात में मिठास है, ताजगी है, उसकी जड़ पायदार और शाख फलदार है। तुम जो भी कहोगे वाज़ेह हो जाएगा कि तुमने झूठ कहा है। वैसे ज्यादा मुनासिब यही है कि तुम कह दो वो जादूगर है और उसकी बातों में जादू है। वो उसके जरिए से बाप बेटे में, भाई भाई में, मियां बीवी में, आदमी और उसके खानदान में लड़ाई करवा देता है, फूट डलवा देता है। चुनाचे ये बात तय करके वो लोग वहां से उठे। अब उन्होंने हज के लिए आने वालों की राहों में बैठना शुरू किया। अब जो भी उनके पास से गुजरता उसे आपके बारे में बताते, उन्हें डराते और कहते कि तुम लोग इस शख्स के जाल में ना आ जाना। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आपको देखने और आपकी बातें सुनने से पहले ही बचकर रहने की ठान ली।